ہماری اماں کی قبر، سلام اماں عائشہ رضی اللہ عنہ قبر پر، خدا کی قسم امت کے سرمایہ داروں کو سبق دے گئے. آج زکات بھی دیتے ہیں، دوسرے کی آنکھیں بھی نیچی کرتے ہیں، اور الٹا اس کہتے ہیں دعا تک رہنا نہیں. وہ جی میں تیرے ابے جی نے سروینٹ، دعا تو تجھے کرنی چاہیے. تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں. یہ میں بات کر رہا تھا نا کہ معاشرے میں امام مسجد کیا یہ حال ہوتا ہے. بھائی یہ امام مسجد اللہ کی قسم مظلوم لوگ ہیں اس دھرتی پر. ایسے 2 منٹ امام بیچارہ کبھی لیٹ ہو جائے. اگر آپ مجھے اجازت دینا میں یہ بند کر کے ایک جملہ کہتا ہوں تو میں وہ جملہ کہہ دوں. لوگ ایسے چڑھ دوڑتے ہیں امام پر، ایسے چڑھائی کرتے ہیں اور ایسا غصہ کرتے ہیں جیسے امام نہ ہو ان کی بیوی ہو. یہ میں احسانے کے نہیں کہہ رہا، وہ امام نہیں نہ مشترکہ زنانی ہے. بھائی یوں اس کو کہا وہ امام خدا کے لیے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھانے کے تم قابل ہو، اور امام بیچارہ 2 منٹ لیٹ ہو گیا تو یہ کر دیں جو وہ کرو. اور میں ایک بات کہتا ہوں اور بڑے دلیل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، یاد رکھو امام کو بعد میں آنا چاہیے تو ٹھیک ہے، مقتدی پہلے. آپ دلیل مانگنا چاہیں تو معراج کی رات کے واقعات کو اٹھا لیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء یا نہیں ہے؟ حضور پاک بعد میں گئے ہیں، مقتدی انبیاء پہلے جمع. امام بعد میں آئے تو یہ جرم نہیں ہے، یہ طریقہ نبوی ہے. صحابہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ، جب رسول اللہ میں نماز پڑھانے آتے تو ہم سب بیٹھے ہوتے ہیں. اذا قام فینا رسول اللہ یوں ہم میں بیان فرماتے. تو بھائی مقتدیوں کو پہلے جمع ہونا. یا پھر بات وہ کرے جو خود تو نماز پڑھانے کے لیے 2 رکعت امام سے پیچھے پڑھاتا کھڑوے. تو بھائی اس لیے ائمہ کرام پہ تھوڑی سی نرمی، کوئی تھوڑے سے معاملات. میں اماموں پہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کی مسجد کا امام نہیں ہوں اور نہ کسی مسجد کا امام ہوں. آپ میرے لیے اپنی بات نہ سمجھنا، میں نے ایک مسئلے کے طور پہ بیان کیا. تو بھائی یزکیہم، دوسرا کام کیا ہے کہ دلوں کو پاک کرنے کے معاملات ہیں. اور یہ جہاں تک ہے کہ ذکر اللہ کی کثرت ہوگی اور اہل اللہ کی صحبت ہوگی، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو دینداروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملات سب کچھ ٹھیک ہو جائے. مجھے واٹس ایپ پہ ایک دوست نے 5 منٹ کی ویڈیو کلپ بھیجا. میں نے اسے عادت نہیں ہے کسی کی ویڈیو آئے تو خواہ ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں. میں کبھی اپنی ٹائم ضائع نہیں کرتا. آپ کوئی ساتھی کہہ دے کوئی اہم چیز ہے تو سن لیں. 1500 واٹس ایپ ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جو ساری یہ ویڈیو میں نے بھیجی ہے اس کو ذرا 5 منٹ نکال کے سنیں. میں نے کہا اہل حق کی اہل باطل کی؟ کہتے ہیں اہل حق کی، ورنہ اہل باطل کی سننے میں تو کانوں کی نوزت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں حضرت سنیں. جب میں نے سنا نا یقین مانے مجھے بھی ایک سبق ہے. ایک کسائی بیٹھا اور وہ گوشت کاٹ کے بیچے. ایک کہتے ہیں جی قیمہ بنا دو، آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ. جی فلاں چوڑی پہ گوشت 10 کی کہتے ہیں 20 منٹ بیٹھ جاؤ. رش لگے ہوئے. اتنے میں امام مسجد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی گوشت چاہیے. تو کہتے ہیں 1 منٹ ہم سے ذرا بیٹھیے، فوراً گوشت لین دین کر کے اسے دے دو. آپ نے دیکھی ہے اس طرح کئی ویڈیوز ہیں دنیا میں، اسے دے دیں اور وہ لے کر امام چلے جاتے ہیں. اور کسی قسم کا کوئی اس سے پیسے وغیرہ بچانے کا نہیں. امام سے جدا کر لے گا کوئی بات نہیں، آج پیسے میری طرف سے بچوں کو. کہ وہ گئے نا تو اچھا جاتے ہوئے امام صاحب کہا کہ حضرت آج پیدل آئے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں وہ سائیکل پنچر ہو گئی. کہا اچھا. اس نے اس کے جانے کے بعد شاگرد کو کہا وہ سائیکل والے کو جا کے کہا دے امام صاحب کا سائیکل. تو ان لوگوں نے کہا جن کو اس نے ویٹنگ لسٹ میں بٹھایا ہوا تھا کہ یہ کیا بات ہے، ہمیں آدھا گھنٹہ، دوسرے کو پونا گھنٹہ، تیسرے کو 25 منٹ، امام جو ہے تو فوراً آپ نے کر دیا. وجہ انہوں نے کہا سنو ہے یہ میری اور میری اللہ کی عبادت کے درمیان میں واسطہ ہے. اس کا وضو نہ ہوا ہم میں سے کسی کی غسل بھی کر کے آئے تو نماز قبول نہیں ہوگی. یہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں ہماری وجہ سے. تو بھائی یہ اللہ اور ہمارے درمیان عبادت کو قبول کرانے کا ذریعہ ہے. ہم نے طے کیا ہے کریانہ والے سے، یہاں کسائی نے، وہ پنچر والے، ہم سب نے طے کیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اپنے طریقے سے امام مسجد کی ہیلپ کرتے رہے. اس نے کہا کتنی ہیلپ کر لیتے ہو؟ تم جیسے جو لائن میں لگے ہوئے ہو نا، تمہاری جیبوں سے اللہ نکال کے ہمیں رزق دیتا ہے کہ ہم اللہ والے کی قدر کرتے ہیں. بھائی اللہ والے کی صحبت، اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا، اللہ والے کے ساتھ اٹھنا، یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز. اللہ کی قسم اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اس جتنی بڑی چیز خدا کی قسم اس دھرتی پہ اور کوئی نہیں. جسے اللہ کی صحبت، اللہ اللہ کہنے کا مزہ، اللہ اللہ کہنے کا لطف، اللہ اللہ کہنے کے معاملات.
میں بھائی ثاقب کو دیکھتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، تشریف فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت خلیفہ عبدالقیوم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ وہ شخص تھے جو میری معلومات ایک دن میں روزانہ 1,00,000 اللہ اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ میری معلومات، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ باقی معلومات۔ اور اللہ نے اس شخص پر ولایت ایسے رکھی تھی، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا انہیں سمجھا، میں نے جو نے سمجھا میں بتاؤں۔ میرے استاد محترم کراچی میں حضرت مفتی محمد طارق دامت برکاتہم تھانہ بھون کی ٹوپی لائے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ان نے مجھے ہدیہ دی، وہ میں نے سر پہ رکھی ہوئی تھی۔ میں حضرت خلیفہ صاحب سے ملنے آیا، کہ میں کراچی میں پڑھتا تھا وہیں سے آیا، کوئی حضرت سے پہلے رابطہ نہیں ہے، نہ اس مولوی صاحب کا حضرت خلیفہ صاحب سے رابطہ ہے۔ میں حضرت خلیفہ صاحب کی خدمت میں کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے۔ عصر کے بعد ہم گئے، مغرب کا ذکر کر کے اپنے آنا تھا۔ حضرت رحمہ اللہ مجھے کہنے لگے، گلو، پیار سے گلو کہتے ہیں، گلو کی خوشبو لگی، کیا عطر لائے، کون سی اسمیل اور خوشبو آپ سے، کون سی خوشبو لگائی آپ سے خوشبو آئی؟ میں نے ذرا سوچا کہ حضرت آج تو کوئی عطر پتہ نہیں لگایا، نہیں لگایا، نہیں لگایا۔ میں نے 2 بار کہا نہیں تو اس سے خوشبو آئی، بڑی خوشبو آئی۔ تھوڑا قریب ہو، یوں مجھے سننا، پھر مجھے بٹھا۔ کچھ ٹائم یوں دیکھتے دیکھتے تھوڑا سا وقت گزرا، میں نے کہا قریب آئی، میری ٹوپی کو سن اور یوں کھینچا میرے ساتھ، کہا اصل شاید تو لکائی بیٹھے، اصل چیز تو تم نے چھپائی ہوئی ہے، اس سے خوشبو آ رہی ہے، کس بندے کی، کہاں سے یہ؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کی وہ تھانوی ٹوپی کو لے کر آئے تھے کھانا۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ واقعی یہ تو استاد جی کی دی ہوئی ہے مجھے۔ میں نے عرض کیا حضرت ایسے ہے، حضرت نے چوما، اس آنکھوں پہ رکھا، اور وہیں بیٹھے ہوئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کو سال ثواب۔ میں نے وہاں کہا کہ حضرت یہ آپ ٹوپی رکھیں، کیونکہ حضرت کی محبت اور پیار دیکھ کر میرا دل میں ایک جو ہے نا ان کے لیے ایک گنجائش، میں نے حضرت آپ رکھ لیں۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو، لہٰذا تو نے مجھے کہتے ہوئے خود رکھا۔ آگے مولوی ہم بھی بن رہے تھے نا، تو کچھ باتیں ہمیں بھی سمجھی تھی۔ میں نے کہا حضرت جو میں نے اپنے لیے پسند کیا وہ آپ کے لیے کیا، لے لو۔ مجھے کہتے ہیں تصوف کی تو دلیلیں نہیں چلتی ہیں، مذاق میں نا، کہ تصوف میں دلیلوں کی باتیں ہی اپنے پاس رکھ، بس میری دعائیں آپ کو سنیں۔ دیکھو یہ ہوتا ہے اہل اللہ کی صحبت، اور یہ ہوتا ہے بیٹھنا۔ آپ کو تھوڑا سا وقت بیٹھنے پر اپنا دل کہے گا کہ تو واقعی اللہ والے کے ساتھ بیٹھا، تیرے اندر تبدیلی ہے۔ تو بھائی اگر یہ ہوگا تو پھر آپ کو چیز ملے گی۔ آئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ڈیوٹی کی بات کر رہا ہوں، 2 ہو گئی، تیسری ذمہ داری کی بات کروں۔ میں بات پوری کروں یا پوری یہاں دعا کرا نہیں؟ آپ یہ نہ کہ بات لمبی کی، میں آیت پر ابھی چل رہا ہوں۔ یہ 4 ڈیوٹیاں آپ کو سنائے دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ پیغمبر کریم کی تیسری ذمہ داری کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کریم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، قرآن کریم پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، احکام الہی بتلائیں گے۔ تو بھائی کیا مطلب ہے؟ صحابہ عربی ہیں، رسول اللہ پر قرآن عربی زبان میں اترا، خود پڑھ لینا صحابہ، وہ خود نہیں سمجھ سکتے، ان کی زبان اہل زبان نہیں ہے وہ، تو جب وہ عربی ہیں، یہ کیوں کہا گیا کہ پیغمبر تعلیم کے لیے آ گئے ہیں؟ رسول اللہ کو علیحدہ سمجھانے کی ذمہ داری کیوں دی ہے؟ سمجھانے کی رسول اللہ کے سر پہ یہ ذمہ داری کیوں رکھی گئی ہے؟ صحابہ عربی، قرآن عربی، حدیث عربی، خود سمجھ جائیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کریم کے علوم کئی ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، کچھ احکامات کا تعلق ایسے ہے کہ اس کتاب اللہ کے لیے استاذ رسول اللہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہتے ہیں رجال اللہ کے ساتھ کتاب اللہ لازم، ورنہ خود سمجھ نہیں آتا۔ اس سے کیا رد ہوتا ہے اور اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ میں نے کہا نا ہم اپنے اوپر فٹ کر کے دیکھیں گے۔ وہ یہ کہ آج دھرتی میں جو کہا جاتا ہے، کیا ضرورت ہے مولویوں سے پڑھنے کی؟ قرآن کے تراجم عام ہو گئے ہیں، کوئی ترجمہ خریدو اور خود پڑھ لو، تمہیں قرآن سمجھ آ جائے گا۔ کیا ضرورت ہے آپ مولویوں کے پیچھے چلتے رہتے ہو؟ یہ تو مولویوں کی میراث ہے، دین یوں اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ان حضرات کا رد ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر ترجمے سے تجھے قرآن سمجھ آتے اور تو قرآن پڑھ لے گا تو صحابہ کو تو الفاظ سمجھ آتے تھے، ان کے لیے حضور کو ضروری کیوں فرمایا؟ ان کے لیے استاد کیوں رکھے گا؟ تو ترجمے کا محتاج ہے، ٹرانسلیشن لے گا، بھئی یہ ٹرانسلیٹڈ قرآن ہے، چلو یہ لے گا تو پھر آپ، اور
صحابہ کرام تو خود الفاظ کو جان رہے تھے، ان کو مطالب آتے تھے، ترجمہ آتا تھا، لیکن ان کے لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں قرآن کریم سمجھانے والا پیغمبر ساتھ آیا ہے۔ وہاں استاذ کی ضرورت کیوں؟ بھائی وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو میرے دوستو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم سمجھانے کے لیے پیغمبر کو اس لیے بھیجا گیا کہ رسول اللہ اس عبادت کے حکم کی عملی شکل دکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کتنی رکعت ہے، ان رکعتوں میں کیا پڑھے، ان کے اوقات کی تفصیل کیا ہے، دن میں کتنی نمازوں کی ترتیب ہے، یہ ساری ترتیب قرآن میں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی زبان میں موجود ہے۔ یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حضور قرآن پڑھائیں گے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کا حکم قرآن میں آتا ہے، زکوٰۃ۔ اب کس چیز پر زکوٰۃ ہے اور کس پر نہیں ہے، یہ تو لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے۔ اموال ربویہ، اموال زکاتیہ کون سے جن پر زکوٰۃ آتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل صحابہ کرام کو بتائیں گے اور سمجھیں گے۔ ایسے کئی مواقع ہیں جہاں پر پیغمبر کو، صحابی کو پیغمبر کی تشریح کی ضرورت پڑی ہے۔ صحابی کو، آپ اور ہم کہاں بیٹھے؟ صحیح بخاری میں موجود حضرت عدی رضی اللہ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، عدی بن حاتم طائی، حاتم طائی بہت بڑے سخی ہیں، ان کے فرزند ہیں، صحابی رسول ہیں حضرت عدی رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ فرمایا سحری کا ٹائم شروع اور افطاری کے ٹائم شروع۔ سحری ختم کب ہوگی، افطاری شروع کب ہوگی؟ اس کے لیے قرآن کریم نے کہا جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے جدا ہو۔ انہوں نے 2 دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اور سرانے کے نیچے رکھے، اور چکا سحری کرو، دھاگے جدا ہوں گے، پھر سحری ختم کریں گے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک ظاہر ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، کالا دھاگا، الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگا۔ تو یہ دھاگے، سفید دھاگا کالا دھاگا ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے، جدا ہوں گے۔ پھر کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں، بچے کھا رہے ہیں، معاملہ چل رہا ہے، گھر میں ساری ترتیب ہو رہی ہے۔ اس وقت حضرت بلال کی اذان ہے اور حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ کی اذان ہے، اور اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب سحری کا وقت پورا ہو گیا، تو انہیں روک دیا، دھاگے تو جدا نہیں ہوئے، لیکن سحری کا وقت پورا، لہٰذا روک دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری تو ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھو۔ رسالت امام علیہ السلام کو جا کر واقعات کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا یا عدی ان اللہ وسادتک لعریض، اے عدی تیرا جو سرانہ ہے نا یہ زمین آسمان کے کناروں سے بڑا ہے۔ اے رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا انما هو سواد اللیل و بیاض النہار، کالے دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یوں پیغمبر کی ذات ہے اور سمجھایا۔ تو رسالت امام علیہ السلام کی تیسری ذمہ داری کہ پیغمبر قرآن پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے، تاکہ امت کے سامنے ایک عملی شکل آ جائے گی، اور اس عملی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو مکمل دین سمجھانا یہ سرور کائنات کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور صرف نماز روزے کی بات نہیں کہ دین 5 چیزوں کا نام ہے، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 چیزیں، یہ مکمل دین، اس کی تفصیل ہے، لیکن میں اس ذمہ داری پر صرف کتاب پر بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح ضروری ہے۔ چوتھی اور آخری ذمہ داری پیغمبر کریم کی جو اس آیت میں بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پیغمبر کریم قرآن کریم کی تعلیم دیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ اس حکمت سے حکیم کی دکان مراد نہیں ہے، یا حکمت والی دوائیاں مراد نہیں ہے، اس حکمت سے مراد حکمت و دانائی و حدیث، دانائی سکھائیں۔ حکمت کا معنی جو مفسرین کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے اور عمل کرے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے اور اس کے مطابق عمل کرے، یہ حکمت ہے۔ یہ اس سے مراد پیغمبر کی حدیث بھی ہو سکتی ہے اور پیغمبر کی حدیث سے ماخوذ فقہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ خود قرآن کریم کی تشریح ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ رسالت امام کا فرمان کنز العمال میں موجود ہے کہ
قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے. یہ اصول بعد میں ہے، حدیث کے الفاظ پہلے. سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 114. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کیا فرمایا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن بھی اتارا ہے اور حدیث بھی اتاری. حکمت بھی آسمان سے آئی ہے، حدیث آسمان سے آئی ہے، یہ بات یاد رکھیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں آسمان سے آئی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور یہ قرآن حدیث اتار کے اللہ نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے جو اس سے پہلے آپ اس سے ناواقف تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے پیغمبر آپ پر اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے. اس آیت میں قرآن کے اترنے کے ساتھ حدیث کے بھی نازل ہونے کی بات ہے. تو حدیث بھی آسمان سے آئی، یہ بات یاد رکھیں. فرق یہ ہے کہ قرآن بطور وحی ہے، حدیث بطور فرمان پیغمبر ہے. ایک ورنہ حدیث کی بہت بڑی ویلیو ہے میرے دوستو. حدیث کی کتنی ویلیو، حدیث کی کتنی تشریحات ہیں، اور احادیث پاک کے بارے میں کتنے معاملات ہیں. میں اس بارے میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. آپ مجھے بتائیں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث؟ ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے. ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے. ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں. سبحانک اللہم کیا ہے؟ کس بارے میں؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم قرآن سے زیادہ حدیثیں پڑھتے ہیں. نماز میں گنواؤں، میرے خیال میں 1 درجن حدیث ہے جو عام بندہ نماز میں پڑھتا ہے. آؤ ذرا گنتے ہیں، بسم اللہ، آپ شمار کرتے ہیں. میرے خیال میں 1 درجن پڑھتا ہے. میں امیجن کر کے ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پورے قرآن کریم میں ہے کہیں؟ حضرت حافظ عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم بیٹھے، آپ سے بھی یہ قرآن میں؟ اب بتاؤ، یہ سارے حافظ کہہ رہے ہیں قرآن میں نہیں ہے، تو یہ تو حدیث میں. آپ کہتے ہیں ہم نماز میں حدیث نہیں پڑھتے، ایسا تو تھلو حدیث پڑھتے ہیں نماز. ہم تو شروع نماز کو حدیث سے کرتے ہیں. آپ کو کس نے کہا ہم حدیث نہیں پڑھتے؟ میں آگے کہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ ایک کرنا. نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حدیث. قرآن میں فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ نہیں ہے. قرآن کریم میں تعوذ کا حکم ہے، تعوذ کا لفظ نہیں ہے. تو یہ اعوذ باللہ دوسری حدیث. کتنی ہو گئے؟ 2. آگے چلے، چلو بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن. یہ ہے سورۃ فاتحہ قرآن کریم ہے جو ہم آمین کرتے ہیں. رسالت امام علیہ السلام کی حدیث ہے، وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین. فرمایا جب امام سورۃ فاتحہ پوری کر لے تو تم نے آمین کہنا ہے. پتہ چلا سورۃ فاتحہ امام پڑھے گا، مقتدی صرف آمین کرے. ذہن میں